وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي صاحب الوقار والسكينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مہربانی آپ لوگ پیچھے محل ضیق ہو رہا ہے آپ آگے آگے اور آگے اور آگے آئیے بسم اللہ پیچھے ہمارے افراد بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام سورہ بقرہ کی ان 6 آیات میں جو ترکیز گفتگو ہے محور گفتگو ہے وہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ حکم الہہ قرآن مجید میں انتہائی واضح ہے کہ بندگی کی راہوں میں مدد کی ضرورت انسان مجبور محض ہے لا یملک شیء اس کے پاس کوئی شے اس کے اختیار میں نہیں تو جب کوئی شے اس کے اختیار میں نہیں ہے تو سب سے بڑی جو ذمہ داری آن پڑتی ہے بحیثیت خالق کے بندے ہونے کے لیے کہ اس کی عبادت اس سے التفات اس سے مرابطہ اس کی بندگی کیسے کی جائے دنیا میں زندگی کیسے گزاری جائے میں جہاں بھیجا گیا وہ میرے اختیار میں نہیں تھا میں جس قبیلے میں اتارا گیا وہ میرے اختیار میں نہیں تھا جو ماں باپ مجھے دیے گئے وہ میرے اختیار میں نہیں تھے جو معاشرہ مجھے دیا گیا وہ میرے اختیار کا نہیں تھا اور جب میں پیدا ہوا تو اتنا کمزور تھا اتنی مدد کی ضرورت تھی کہ اگر حنونیت مادر میرے ساتھ نہ ہوتی تو زندگی پہلے ہی لمحے پر اختتام کو پہنچ جاتی اس نے ابتدائی اکائی سے انسان کو باور کرایا کہ تجھے کسی مقصد کے لیے خلق کیا کمزور تھا ہم نے تجھے توانا کیا تجھے مدد کی ضرورت تھی انتہائی حنونیت کے ساتھ عشق میں ماں باپ کے وہ روابط تیرے ساتھ
وہ تجھے عطا کیے، تو بڑا ہوا، چلنے پھرنے قابل ہوا، ہم نے ان کو مکلف کیا کہ تجھے بہترین اخلاق سے نوازا جائے، کیونکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ مقصد بعثت بتایا ہے، پرپز آف پروفٹ ہوڈ، مقصد بعثت بتایا، بعثتکم لمکارم الاخلاق، میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو معراج کی بندگی عطا کرو، معراج پر اخلاق کو پہنچا، اور اخلاق حضور مرتبط ہے معاشرے سے، جو میرے ساتھ عشیرہ ہے اس کے ساتھ مرتبط ہے، اخلاق بلند کر دوں، بہترین گفتگو، بہترین برتاؤ، برداشت کی صلاحیتیں، نفرت سے دور، غصوں کو روک دینا، سبحان اللہ، یہ اکائیاں ہیں ان اخلاق حسنہ کی کہ جس کے لیے رسول معظم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کو تمام کروں۔ پہلا مقصد ختمی مرتبت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدا کی یہاں سے کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ان کا اخلاق کیا؟ جب انہوں نے کہا مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اپنے اخلاق کو مکمل کر دوں، تو 40 سال تک نبوت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان گمراہوں کے درمیان کے اندر جن کو کافر کہا جاتا ہے، جو ضلالت کی انتہا گہرائیوں میں ڈھلے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ اتنا ایسا حسن سلوک کیا کہ سب آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، سب آپ کو امین بھی کہتے ہیں، سب آپ کو مولا مانتے ہیں، سب آپ کو مددگار سمجھتے ہیں۔ حضور یہ پھر وہ اپنے لیے نہیں کرنے آئے تھے، حضور یہ حجت تھی میرے لیے اور آپ کے لیے کہ کائنات میں زندگی کی ابتدا کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ رکھنا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے چلے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتے۔ سب کچھ کہا جا سکتا ہے اس کو، لیکن مومن نہیں کہا جائے، صاحب ایمان نہیں کہا جائے۔ اور دیکھیں ان راہوں میں، بندگی کے راہوں میں جس رزق کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے رزق صبر۔ رزق صبر یعنی سر جھکا کے چلنے کو رزق صبر کہتے ہیں۔ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جب تک گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ طرز زندگی کے اسلوب بہادری کے نہیں بنتے، یعنی معاشرہ اس کو بہادر کہتا ہے جو گالیاں دے رہا، معاشرہ اس کو جانتا ہے جو مجادلہ کرو، لڑائی جھگڑے میں ملوث، معاشرہ اس کو بہترین آدمی سمجھتا ہے جو فساد کر رہا ہو، ان اللہ لا یحب الفساد واللہ لا یحب المجادلہ بینکم، قطعاً جھگڑا نہیں چاہتا پالنے والا تمہارے درمیان کے اندر۔ سبحان اللہ۔ حدیں بتائی امام حسن علیہ السلام نے، حدیں مقرر کری، یعنی آج ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں آ گئی ہے، تب نتائج آہستہ آہستہ آنے شروع ہونے چاہیے کہ یعنی معراج اس کو عطا کی ہے، لباس معراج عطا کیا امام حسن علیہ السلام نے۔ سیدہ عالمیان کو گالی دی گئی بڑے فرزند کے سامنے، سیدہ کو امام حسن کے سامنے نازیبہ کلمات کہے گئے، کہاں؟ عین قبر مبارک پر۔ آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ کو اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہتے ہیں کہ فاسد دماغوں میں حکمت جاگزی نہیں ہوتی، الصمت فہی حکمہ، خاموشی حکمت کا باب ہے مولا کائنات۔ آپ جب علی کے چاہنے والے ہیں تو اقتدار زندگی کو دیکھنا ہے، رموز بندگی کو جاننا ہے۔ الصمت فہی حکمہ، خاموشی حکمت کہلاتی ہے۔ گالیاں دینا، منہ سے جھاگ نکالنا
یہ حکمت نہیں ہے. تو بڑے بیٹے کے سامنے سیدہ عالمیان کی قبر مبارک پر گالیاں دی گئیں کہ یہ نماز پڑھنے والی نہیں تھی. اہل بیت جہالت کے رموز کے اندر گفتگو کرتے ہیں. امام حسن سب سن رہے ہیں. نہ جمی پہ شکن آئی لیکن یہ سیدہ کی بے ادبی کر دی گئی. اس لیے کہ جو اس گناہ میں ملوث ہو وہ پالنے والا خود دیکھ رہا ہے، وہ خود گناہ گار ہو. جو اس عمل کے اندر مصروف ہو کہ جس کو تقدیس محفل کا یا تقدیس مجالس کا خیال نہ ہو، وہ خود ذمہ دار. یہ ہے امام حسن کی تعلیمات کا پرتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا عائشہ سنت اللہ تعریفی بل عارف امی، تو نہ مجھے جانتا ہے نہ میری والدہ گرامی کو جانتا ہے. اظنک انک جاہل، میرا گمان یہ ہے کہ تو معرفت نہیں رکھتا، منزل جہل پر. فتعال معی. کیا کہیں. یعنی اس دو لفظوں کے اندر پوری عبارت ہے حضور صبر کی کہ جوہر صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ جوہر صبر وہ ہے جو انسان کو انسانیت پہ برقرار رکھتا ہے، کسی لمحے دائرہ انسانیت سے باہر نہیں نکلنے دیتا. اور پھر عقل وہی قابل ہوتی ہے کہ جو شرع کے پیچھے چل رہا ہے. ما امر عقل امر الشرع، ما امر الشرع امر العقل. شریعت جو ہر ایک کو ودیت دی کی گئی، فطرت کے اندر ہر اچھائی ہے، ہر اچھائی فطرت کے اندر ودیت کی گئی. ہر انسان سچ بولنا چاہتا ہے، ہر انسان بہادر بننا چاہتا ہے، ہر انسان عالم بننا چاہتا ہے، ہر انسان غنی ہونا چاہتا ہے، ہر انسان عطا کرنا چاہتا ہے. یعنی ہر برائی سے ہر انسان دور رہنا چاہتا ہے. اس کی فطرت کوئی سے مبرہ نہیں. اس لیے کہ ہم نے اپنی فطرت پر اپنی مخلوق کو خلق کیا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ہیں تو اس کے مخلوق کے اندر جو خود بے عیب ہے، تو وہ کیسے بے عیب فطرتوں کو خلق کرتا؟ عیبدار فطرتوں کو کیسے خلق کر سکتا تھا؟ بے عیب فطرت خلق کی اس نے. لیکن اب منزل امتحان میں اس کو بندگی کہتے ہیں. اس نے اغراض و مقاصد سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو سبق بھول گئے ہو اپنی طرف سے ہادی بھیجے کہ جنہوں نے اپنے اعمال صالحہ اور تمارین اولیٰ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے انسان کی فطرتوں کو خرید لیا کہ ان راہوں پہ چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. خاموشی کے ساتھ، خاموشی کا لبادہ اوڑھ کر، صبر کے پھل کو ذائقہ بنا کر سجدہ بریز رہنا. سجدہ خالق کو سب سے زیادہ پسند. جو چیز خالق کو پسند ہو اس کے نمائندوں نے اس کا حق ادا کر دیا. کند خرچر چلتا رہا 17 مرتبہ، لیکن عشق الہیہ سے آخری لمحے تک حسین غافل نہیں. مسجد حرام سے لے کر مسجد کوفہ تک یہ علی کا سفر. مسجد سے شروع ہوا، مسجد پہ ختم ہوا. اور علی کے چاہنے والے سجدے سے پیار نہ کرتے ہوں، بے نمازی رہ جائیں، تو پھر وہ مولا کے ماننے والے نہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے. بسم اللہ ماشاءاللہ. اپنی خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے. بارہ امام کے جس کو احادیث یاد نہ ہو کہ شیطان کو رگڑنے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ تم سلطان بن جاؤ کائنات کے اور شیطان تم سے بھاگ جائے تو نماز کو اپنا لباس بناؤ. حدیث وارد ہیں اس آخری امام سے جن کے ہم موالی.
لباس بناؤ نماز کو، اور ان راہوں کے اندر مدد مانگو علی سے. یہ راہ روحانیہ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہاں نہیں مدد کری، کیا کر رہے ہیں؟ کہاں نہیں مدد کی. یاد رکھیں کہ اہل بیت محمد سے دو چیزیں بڑی آشکار ہیں. ایک آگ سے بچا لینا اور ایک ابتلا سے بچا لینا. دو چیزیں بہت آشکار ہیں. حضرت موسیٰ کے قصے میں سورہ طٰہٰ میں کہ حضرت موسیٰ گھبرائے، عصا کو سانپ بنتے وقت گھبرائے، درخت سے آواز آئی تو گھبرائے، لیکن ابراہیم ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرائے، آگ میں کود پڑے. اسماعیل ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرائے کہ بابا وہ بات کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. خنجر کی نوک کو شہ رگ پہ محسوس کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے، ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرائے. موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن موسیٰ کے قصے کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ ادھر وہ عصا سانپ بنا اور آپ پیچھے ہٹے، اور جیسا فی خیفہ. تو ہم نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، مت گھبراؤ. یہ کیوں ہوا ایسا؟ میں نے تفسیر نہیں جانا، اس لیے موضوع کے اندر ہی رہنا. کیوں ہوا ایسا؟ اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن خوف بھی طاری ہوا، جھجک بھی آئی، لیکن ابراہیم میں نہ جھجک آئی نہ خوف آیا، اسماعیل میں جھجک آئی نہ خوف آیا. مولا کائنات تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے صلبوں کے اندر تھے. نور محمد و آل محمد صلب ابراہیم میں تھا، آگ اثر نہیں کر سکتی تھی، اور ابتلا کی منزل نہیں آ سکتی کہ ذبح ہو جاتے. اسماعیل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حسین صلب میں تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام ذری کی داستان کو حسین رقم کرے گا فقط. بسم اللہ انتہا دکھائے گا حسین. صلب میں ہوں میں. حضور جو صلبوں کو بچا لے، جو اپنے آبا و اجداد کو بچا لے، اس لیے رسول اللہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا. اس لیے کہ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا 10واں بیٹا ہوا تو ایک کو میں قربان کر دوں گا اللہ کی راہ. اور پورا بارہا حضرت عبداللہ پہ آتا تھا، اور قبیلے والے پھر پکڑ لیا کرتے تھے فوراً فرتے محبت سے، کتنا حسین نوجوان قتل ہے، قربان ہو جائے گا اللہ کی راہ میں. پھر جب چوتھی مرتبہ قرآن پڑھا تو اونٹوں میں پڑھا، 100 اونٹ دیت. تو آج تک وہی باقی ہے جو سنت عبد المطلب تھی، اور کر رہے تو وہ بھی بچے، اس لیے کہ نور محمد تو ابتلا سے جو بچائے محمد والے محمد، آگ سے جو بچائے محمد والے محمد. جو نبیوں کو بچا لے جائے تو عاصیوں کی کیا بات ہے. اغراض و مقاصد. حسین پہلی مجلس کی الفاظ یاد ہے، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. حسین اس لیے کربلا آیا ہے کہ اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. دیکھیں آج کا انسان بڑا فلسفی بن گیا، بڑی فلسفے کی بات کرتا ہے دین سے ہٹ کر، دین کی عمق کا نہیں پتہ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر قرآن کے لفظ کے 70 بواطن، علی کی نگاہ میں 70 بواطن ہیں، 70 معنی ہیں، 70 تفسیریں ہیں. اور فقط سورہ حمد کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر 70 اونٹوں پر میں خالی الحمد کی شرح لکھوں تو بھاری پڑ جائے گی. تو اتنا عمیق موضوع، لیکن آج کا معاشرہ اس کو اتنا لائٹ لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید نماز روزہ شاید یہی دین.
حضور دین کے اندر تفقہوا فی الدین کے اندر دنیا کو کھودنا تھا، انوینٹ. کھودنا تھا، علمی شوق. ہارون مکی کو جیو فزکس کے ابواب سکھائے امام جعفر صادق علیہ السلام. اپلائیڈ سائنسز کے ابواب سکھائے کہ 20 سال کی عمر میں اس اپلائیڈ فزکس کا، جیو فزکس کا وہ ماہر ہو چکا تھا کہ اس کے پاس آلات نہیں تھے، لیکن وہ علم ودیت کر دیا تھا کہ زمین پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتا تھا کتنا سیال مادہ اس کے نیچے بہ رہا ہے. آپ نے تو آج ایکوپمنٹ لگائے اور چٹانوں میں سے وہ ذرات کو کھینچ کر اس مائع کو باہر نکالا جس کو آپ تیل کی دولت کہتے ہیں. یہ کون سا علم تھا؟ ایسی منزل پر چھٹے امام متوجہ کر رہے تھے کہ دنیا کے سارے علوم کو حاصل کر لو، اور مولا کائنات بارہا کہہ رہے تھے کہ آسمان کے علوم کے متعلق مجھ سے پوچھو. اور دونوں جگہ پر مسلمان کمزور رہ گیا، فقط اس لیے کہ اس نے دین کے چند ارکان کو اوڑھنا بچھونا سمجھ لیا. قرآن مجید کو اگر حفظ کر لیا وہ سمجھا کافی، لیکن جب بوڑھا ہوا تو بھول گئے. ایسا بھولا کہ نہ بیٹے کا نام یاد رہا نہ اپنا یاد رہا. سپر پاور کا پریزنٹ ہونے کے باوجود اگر نسیان کی بیماری آئی تو آخری وقت میں خود کو ہی بھول گیا. تو انسان نے اپنی کیپیسٹی سمجھی نہیں، اس کی کیپیسٹی لا شے ہے، وہ علی کل شے، اور وہ کل شے کے نمائندے ہیں محمد والے محمد. کبھی ان کے مقابلے میں مت آ جانا. دیکھیں کعب ابن احیار یہودی ہے، منافق بنا. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہی منافقت سے پہنچا. کافر تو عیاں رہتا ہے نا، لیکن منافق عیاں نہیں رہتا، ادھر بھی ہے ادھر بھی. تو کہنے لگا کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ درخت کو بلائے تو درخت آ گئے تھے چلتے ہوئے. اور اگر آپ یہ کلیمنٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں ان کا وسیع ہوں، میں جانشین ہوں، تو جانشین کو ہو بہو وہی ہونا چاہیے جو وہ تھے. تو مولا کائنات مسکرا کے فرماتے کہ اگر میں تجھ سے یہ سارے کام کروا لوں تو ایمان لے آئے گا، اپنا نفاق چھوڑ دے گا. تو شرمندہ ہوا اور اس کو یقین میں نہیں تھا. معلوم یہ ہو کہ منافقت کا دل پتھر ہو چکا ہوتا، سمجھ بوجھ اس کی ختم ہو چکی ہوتی، شک اور گمان کی منزلوں میں رہتا. تو وہاں فیصلہ کن خیالت کہاں سے آ سکتا ہے؟ مولا نے کہا جا اس درخت کو کہے کہ علی تجھے بلاتا ہے. کہے تو زبان تیری ہوگی، تو منافق ہے، لیکن جب تو نام علی کا لے گا زبان طہارت میں آ جائے گی. ایک وقت اور بولا کہ اگر گناہگار علی کا نام لے لے تو طاہر ہو جائیں گے. تو آپ سے کہا کہ تو کہے کہ علی تجھے بلا رہا ہے. پھر اس نے کہا اور وہ درخت چل کے آ گئے. تو ایمان کی رمق آئی، ایمان کی رمق آئی. لیکن صاحبان ایمان کو مولا کچھ اور عطا کرتے. پیغمبر غلام ہے، انتہائی صبر کے ساتھ مولا کے ساتھ رہے. اس نے سیکھا ہی ہے جوہر صبر اس کے پاس. ایک جان جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک پیغمبر جو مولا کے ساتھ ساتھ تھا، جس کو حجاج ابن یوسف نے مارا. جوہر صبر ان دونوں کے پاس. دیکھا کہ مولا نے قبر کے پاس جا کر ٹھوکر مار کے مردہ کو اٹھا دیا. پیغمبر کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے سمجھا کہ جو اپنی ٹھوکر سے اٹھا دے وہ خدا ہوتا ہے.
دیکھا کہ علی نے دوسری قبر کے پاس مصلی بچھا دی اور 2 رکعت نماز پڑھی. کہا کہ قم مدرکہ بن انقلہ، نام لیا اس صاحب قبر کا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، اور متوجہ ہوئے خبر سن. علی کے اختیار کو دیکھ، جو پہلے ٹھوکر ماری وہ اللہ کی عزت سے تھی، لیکن چونکہ تیرے دل میں خیال بد فاسد آ گیا تھا، اس لیے بتانا ضرور تھا کہ میں کس کا نمائندہ ہوں. بسم اللہ اور بے اختیار اسی میں یہ جملہ آگے ہے کہ یہ علی کا صبر ہے جس کی بنیاد پہ یہ پھل ملے. اور سنیں کہ یہ ہماری چوتھی گفتگو اس مرحلے پہ آ جائے کہ فلسفیانہ جو تمام چیزیں رائے ہو گئی، ہر ایک آدمی رائے دیتا ہے بنیاد عبادات کے اوپر. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا سر بر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی حاصل نہیں. کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہو فلسفے کے ساتھ، کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہو. نہ دائیں طرف جانا ہے نہ بائیں طرف جانا ہے. کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. لا البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی صحیح سیدھا راستہ یہ ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی. قائم رہنا ان عقائد کے اوپر کہ قیامت پہ یقین، کتاب پہ یقین، نبیوں پہ یقین، ملائکہ پہ یقین. یعنی ان کی جستجو کرنا ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے ان کو. یہ خالی یقین نہیں کرنا ہے جیسے الفاظ اعادہ کر دیے گئے. Those are not the wordings. You have to research. نبی یہ کون ہے؟ کیا کریکٹر تھا ان کا؟ کیوں اس منزل پہ نبوت پر آئے؟ ملائکہ کون ہے؟ یوم القیامت کی بات ہو رہی، کہاں ہے وہ یوم القیامت؟ خالی بیان پڑھ کر یقین کیسے آ سکتا ہے کسی کو؟ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ للمکذبین. گھومو پھرو، ڈھونڈو، جاؤ، تلاش کرو کہ پہلے کیا ہوتا رہا اور کس بنیاد پہ. یہ پوری معاشرت ختم ہو گئی. یعنی مجھے اور آپ کو تفقہ دین کے اندر ریسرچ کا حکم ہے، ناٹ جسٹ ٹو فالو. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، نہیں. جب تک کہ انسان عمل نہ کر لے اس کو یقین نہیں آتا. اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ ارکان بالعمل. مولا کا مطالبہ ہے کہ ارکان بالعمل، ہر شے کو عمل کے سانچے میں ڈالو تاکہ منزل یقین پر آ جاؤ. اور بے یاد رکھیں کہ ارکان کا تعلق ہے صبر سے، اس لیے کہ جب آپ ریسرچ کرنے چلیں گے تو صبر آزما نبی ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ پھر آپ کو سبحان اللہ نکلتا رہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 جوہر یاد رکھیں. وہ نبیین. اور اس کے بعد اب پریکٹیکلٹی، یہ تو یقین کی منزل ہو گئی. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور نچھاور کرتا ہے اپنی ساری دولت، جو کچھ اس کے پاس میسر دیتا رہتا ہے. کیٹیگری بتا دی، اپنے رشتہ داروں، پردیسیوں، یتیموں کو، قیدیوں کو جو بے جرم قید ہو گئے ہیں. یعنی مسلسل مدد کرنا، یہ پریکٹیکلٹی ہے. پہلے عقائد، اور عقائد کو ڈھالے کہاں؟ پریکٹیکلٹی میں. اس لیے امیر مومنین فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ کو بخشوانا ہے تو صدقہ زیادہ دیا کرو. خالی نماز نہیں، صدقات زیادہ دو تاکہ گناہوں کو بخشوا سکو. کل میں نے کہا تھا نا کہ 1 درہم کے بدلے 700 نمازیں گئیں. اگر 1 درہم چھوڑا 700 مقبول نمازیں ضائع ہو گئی. اور اب یہ ہے سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ساری. اس نے کیٹیگری گنا دی آپ کو، دینا ہے اپنے اللہ حب ہی، اس کی محبت. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑتا نہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اس نے عہد کیا کہ میں صاحبان ایمان ہوں وہ ثابت کر کے بتاتا ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصدیق کی اپنی ایمان کے ساتھ بالعمل، ایمان کی عمل کے ساتھ تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، اور یہی صاحبان تقوی ہیں۔ تو حضور صاحبان تقوی سے تو اتنی چیزیں پالنے والے کو درکار ہیں متقی بننے کے لیے، عقائد کی منزل پر، تفوس کی منزل پر، ریسرچ کی منزل پر، پھر اعمال کی منزل پر، انفاق کی منزل پر۔ جب یہ مکمل کر لیں گے تو آپ نے تصدیق کی، کس کی تصدیق کی؟ جب یہ سارے عمل مکمل ہو گئے تو مولا کائنات فرماتا ہے یہ میری تصدیق ہوئی، وہ اولئک هم المتقون، اور یہ صاحبان تقوی ہیں۔ تو اگر تم صاحبان تقوی تو امیر تقوی کون ہوگا؟ درود محمد علیہ وسلم۔ حضور اتنا یاد رکھے گا کہ صاحبان تقوی ہو نہیں سکتے تھے جب تک کہ امیر تقوی کا کردار سامنے نہ ہو۔ آگے بات سمجھ آتا ہے۔ دوسری منزل ویلے سورہ آل عمران میں کہ اب جو اس وقت کیفیت ہوتی خواہشوں کے پیچھے چلنا ہے، مجھے دو چیزوں کا خوف ہے۔ مولا کائنات کہاں کہا؟ منبر کوفہ پر۔ کب کہا؟ جنگ نہروان سے پہلے۔ آج کہتے ہیں نا جب مشیان حضر کرار 70,000 کا مجمع تھا حضور علی کے ساتھ جنگ صفین میں، سب کہتے تھے ہم شیعہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کیسے بنا؟ ما کان من المصلین، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پہ قاتل امیر المومنین بنا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کو صبح کی نماز میں نہیں جگایا تھا مولا نے، ہر دفعہ جگاتے تھے۔ تاریخ پڑھیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم اپنے آپ کو موالی مولا کائنات کہتا تھا۔ ما کان من المصلین، وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ امیر المومنین تو رحمت للعالمین کے نمائندے ہیں، سزا انہوں نے یہاں نہیں دینی، کیا ضرورت ہے سزا دینے کی؟ سزا میں وہ جلدی کرے کہ جہاں کسی کے بچ جانے کا یقین، لوٹ کے تو امیر المومنین کے پاس ہی آنا ہے نا۔ غور کر رہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کی نگاہ میں کھپ گئی یہ چیز، محبت آ گئی کس کی؟ عورتوں کے بچوں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی کھنک۔ ایسی بنیاد پہ تو سارے یہ ظلم ہوتے چلے آئے۔ سونے کا تاج پہنا ہوا ہے، سونے کی عبا پہنی ہوئی ہے، اکڑ کے کرسی بیٹھا ہوا ہے کوئی میرا جیسا؟ اور مولا کوفہ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے چہرے پر تراب کے دودھ کیڑے اتنا حملہ کریں گے اور تیرا پیٹ جو ہے بے ساختہ پھٹنے والا ہے۔ تو استہزاء کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا، بے اتنا سمجھا کرتا کہ ایسا ہوگا، لیکن جب واقعی اس کی اپنی زندگی پیٹ پھٹ گیا، یہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے پیٹ کو پھٹتے دیکھا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منزل پر ابو سفیان اس کو لے آیا تھا تو بلایا تھا کہ ہماری یاسر کی طرح، اور ہر دفعہ کہہ رہا تھا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ 3 دفعہ رسول نے بلایا اس کو اور 3 دفعہ جواب بھی کھانا کھا کے آتا ہوں۔ تو رسول اکرم نے خود کہا تھا لا تشبع بدنہ، خدا کبھی اس کا پیٹ کو نہ بھرے، زندگی بھر کھاتا رہا پیٹ نہیں بھرا۔ تو دیکھیں مثالیں موجود ہیں، اب مجھے آپ کو بچنا ہے۔ زین للناس حب الشہوات والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومین والانعام والحرث۔ یہاں پہ قوم قبیلے کے جو لوگ ہیں جو آج کے جو ہے وہ زراعت کے سلسلے پہ، جن کا زراعت کا سلسلہ، جانور، انعام والحرث، کھیتی باڑی، ان تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر دیا ہے صنعت و حرفت کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آج سب سے پوچھے کسی سے، میرے بابا کو ہر ایک کو شکایت ہے، وقت نہیں ہے، اور یہ آیت آ گئی پوری سورہ سے
آل عمران کا کہ وقت اس لیے نہیں ملتا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ هَؤُلَاءِ، ان تمام چیزوں کی محبت نے اس کے پاس سے وقت کو ختم کر دیا. اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ جمعے کے دن تفکر کرے دین آل محمد پر. اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ احادیث علی کو اصبر کرے. اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ جا کے سوشل کام کرے. اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ جا کے چیریٹی کا کام کرے. اس کے پاس کوئی وقت نہیں. اس کے شاک یہ رہتا ہے وقت نہیں ہے. قرآن نے کلاسیفائی کر دیا کہ اگر ان میں گھرے رہے تو کبھی وقت نہیں ملے گا. بہت کبھی وقت نہیں ملے گا. واللہ عندہ حسن مآب، اللہ کے پاس اس سے بہتر شے ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. قل اعنبئکم باحسن من ذالکم، اے رسول کہو اس سے کیا میں تمہیں اس سے بہتر شے بتاؤں. لیکن یہاں سے شروع ہے ہدایت کا. بہتر شے بتاؤں کہاں آپ کو وقت مل سکتا ہے. دین میں مصروف رہیں، وقت ہی وقت ہے. اس لیے کہ آپ کو اگر یاد نہیں ہوگا تو مولا یاد کروا دیں گے. کتاب لکھنے بیٹھے، اگر کتاب نہ لکھ سکے اور بادشاہ کہہ رہا ہو کہ صبح تک تجھے قتل کر دیا جائے گا اور صبح ہڑبڑا کے وہ عالم اٹھے کہ کتاب ابھی تک تحریر نہ کر پایا میں، تو دیکھا کتاب پوری لکھی ہوئی ہے تو مددگار موجود ہیں. اعمال حسن کرنے کے لیے مددگار موجود ہیں. اعمال بد کرنے کے لیے ابتلا اور منزل ہیں کہ جہاں انسان مسلسل گہرائی ضلالت کے اندر گرتا چلا جاتا. قل اعنبئکم احسن من ذالکم للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا رہتے ہیں. للذین اتقوا لہم جنات خالدین فیہا والازواج المطہرۃ ورضوان من اللہ. 3 چیزیں گنوائی. اگر تم دینی راہوں پہ رہے، دین میں دنیا بھی شامل، یاد رکھیں. مطالعہ وسیع شامل ہے، علم شامل ہے، انویشن سے شامل ہے، انوویشن شامل ہے. اگر رہے یہ سب چیزیں بھی تمہیں دنیا ملیں گی اور آخرت میں جنت وسیع ملے گی. اور جن عورتوں کی محبت تم پہ چھا گئی ہے تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات، ان سے بہتر، ان سے بہتر وہ تمہاری ملکیت میں ہوں گی. اور خالدین فیہا، ان کے ساتھ ہمیشہ رہو گے. یہاں تو ایک وقت کا ساتھ ہوتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے. وہاں خالدین فیہا کا لفظ آیا کہ دیکھو خواہشوں کے پیچھے مت چلنا، ابدی چیزیں تمہیں خود مل جائیں گی. تو یہ پالنے والے نے ادھار نہیں رکھا کہ یہ کب ملنے والی مجھے. مولا حسن نے میری مشکل آسان کری. کہا کہ جب قلب پر سکینہ نازل ہونے لگے اور قلب مطمئن رہنے لگے، سمجھ لو ساری شے تم کو حاصل ہو چکی ہے اور ابھی سے تمہاری مائیت کے اندر. اور اگر چاہتے ہو کہ خواب میں اسے ملاقات کر لو تو ہم تمہاری ملاقات کرائیں گے. اور محمد آل بیت محمد صبر والصلاۃ. لیکن یہ الذین یقولون اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ ہمیشہ استغفار کرتے رہتے ہیں. پالنے والے میں ناک رگڑتا ہوں، پالنے والے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں. غلطی کا احساس صبر سے منسلک. جو صابرین ہیں ان کو احساس ہے غلطی سب سے زیادہ ہوگی. کون اب کیٹیگری کی نا آخری گروپ دیتا والصابرین. پہلی منزل صابر کی آئی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. 5 کیٹیگری. یہ کام وہی انجام دیتے ہیں جو صابر ہیں. یہ کام وہی انجام دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. یہ کام وہی انجام دیتے ہیں جو انفاق کرتے رہتے ہیں. اور یہ کام وہی انجام دیتے ہیں جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. اگر میں نے ساری چیزیں حاصل کرنی ہیں تو یہ کیٹیگریز میں مجھے جانا ہوگا جب جا کے حق کے ولایت کو ادا کر سکوں. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہیں علی کی ولایت کو؟ کیا تم نے حق کے ولایت ادا کر دیا؟ لا واللہ. علی کا حق کیا ادا کیا؟ آپ کو مشکل پڑی فوراً علی کو بلا لیتے. تو کبھی میں نے کوئی حق ادا کیا؟ کبھی مولا کو مہمان کیا؟
کبھی اس مولا کو جس نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا نہ کبھی نیند بھر کر سویا، ہر وقت جو زخمی رہا، اس سے مدد کا طالب تو ہمیشہ رہتا ہوں میں، کبھی اس کی دوستی کی طرف بھی بڑھا، کبھی اس کو میں نے اپنے گھر میں مدعو کیا. گھر کا مدعو کرنا نفس کے اندر مدعو کرنا، اپنی طبیعتوں میں اس کو جانچا میں، مشکل پڑی یا علی مدد. بس کیا علی اس لیے رہ کہ حسین علیہ السلام کے جملے، کیا علی اسی کام کے لیے رہ گئے؟ لا واللہ، بل انصحوا انفسکم واصلح اعمالکم. مولا حسین فرماتے ہیں اپنے نفسوں کو ہدایت دو اور اپنے اعمال کو درست کرو، جب جا کے تم علی کے ساتھی بننے کے قابل ہو سکو گے. بھائی یہی وہ امتزاج تھا جو حسین کو کربلا لے کر کیوں لے کر آئے. میں تو جملے ادا کروں کہ یزید کے دربار میں مصطلح سلا کر کے 2 کلیزے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ مشغول رہا کرتا. صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، شراب کے اندر مسور ہے، مصطلح کو اس نے بھیجا اپنی جوا پہنا کر کہ جا کے نماز پڑھا دو. لوگوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو خود باہر آئے جھومتا ہوا، 16 رکعت نماز پڑھائی. اس کو حالت سکارا کے اندر یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی رکعت نماز پڑھا دی. اور جب پیچھے سے آواز آئی یکفی، بس اب ختم کرو. یہ تھا وہ اسلام جو ہر جگہ چھا گیا تھا، یہ تھی وہ نماز جو ہر جگہ پڑھی جا رہی تھی. اگر حسین نہ اٹھتے، عظمت امام حسین علیہ السلام، اس کی نگاہ میں خانہ کعبہ کی حرمت یہ تھی کہ منجیقوں سے اس کو داغا گیا، مدینہ منورہ کی حرمت یہ تھی کہ گھوڑے بندوائے گئے. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کربلا کیوں گئے تھے. اور خان وادے کو لے کر آئے. ہمارے ساتھ سے مکالمے کے 2 جملے سنے مسائل سے. آج مصائب ہیں ان شہزادوں کے کہ جو شہزادی زینب نے پالے تھے. اور شہزادی کا تو خان وادہ ختم ہو گیا، کوئی نہیں بچا. عبداللہ ابن جعفر طیار کی کوئی اولاد نہیں، وہی تھے. اور اتنے کم سن تھے کہ جن پہ جہاد نہیں، ساخت ہے، لیکن میدان میں جا کے جہاد کیا. یعنی زینب نے مقصد سے پالا تھا. اور جہاد بھی بچوں والا جہاد نہیں کیا. ارزق پہلوان اس کے 4 بیٹوں کو مارا، وہ پہلوان جو شام کا نامی گرامی پہلوان تھا. کب وہ مقابلے میں گئے کہ ادھر سے وہ پورا کھایا پیا نشاط لیے ہوا، ادھر سے 3 دن کا بھوکا پیاسا. قوت دیکھیے یہ قوت روحانی اور قوت اطاعت. حسین نے عمر ساتھ سے 2 جملے کہے. عمر ساتھ کیوں میرے قتل کے طرف ہے؟ میں ابن زہرا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میرے ساتھ بناتے رسول ہیں. پھر ایک ایک مظلوم کا نام لینا شروع کیا. میرے ساتھ علی اصغر ہے جو 6 مہینے کا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، پیاسا ہے. میرے ساتھ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، قاسم ہے، چہرہ کملا گیا ہے. میرے ساتھ اونو محمد ہے، میرے ساتھ بوڑھے صحابی ہے. سب کا نام لے کے کہا کیا انہوں نے کبھی تجھے نقصان پہنچایا یا اسلام کی کوئی شیخوں کو تبدیل کیا تم نے؟ لیکن ادھر سے جب تیر سے جواب آیا تو مولا سر جھکا کے ایک دفعہ پلٹے، کہتے پلٹے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جملہ یہاں سے جو مبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جوہر صبر کو حاصل کرنے کے لیے اس آیت کا ورد لازم تاکہ جوہر صبر حاصل. اور ایک دفعہ جو ہے وہ بہن نے بلایا، بٹھایا، مصلے بچھے ہوئے زینب کے، ساری خواتین زینب کے خیمے کے اندر. ایک دفعہ حسین کو بٹھایا، اپنے دونوں بچوں کو لیا اور طواف کرنا شروع کیا. حسین ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، کہا بہن زینب کیا کر رہے؟ کہا صبح سے ابھی تک یہ زندہ ہیں اور بھائی آپ نے ان کو اجازت نہیں دی.
تو تاریخ لکھتی ہے فنظر الحسین الی وجہ زینب، حسین نے بڑی یاد سے چہرہ زینب کو دیکھا. اب اختیار فرماتے ہیں کہ زینب بہت چھوٹے ہیں، یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی تو کوئی ذرا بھی میرے ساتھ نہیں. لیکن زینب نے کہا کہ اس وقت تک زینب کی قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے جگر پارے بھائی آپ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں قربان نہ ہو جائے. اور کچھ اس انداز سے زینب نے التجا کری کہ حسین نے اجازت دی. خیمے سے نکلے، دونوں بھتیجوں کو گود میں اٹھایا. عباس سامنے کھڑے ہوئے. عباس سمجھ گئے، سواری لائی گئی، اور یاد رکھیں کہ عباس نے اٹھا کے دونوں کو سوار کرا ہے. کتنے چھوٹے شہزادے. اور آج کی تقریر کے مطابق جو علامہ شیخ محمد مہاجر نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں 115,000 جنود الیزید، 1,15,000 کا لشکر تھا کہ جس وقت عون و محمد جنگ کے اندر گئے. کہاں 1,15,000 یزیدی، اور کہاں یہ 72 نفوس کا قافلہ، اس میں 2 شہزادے کملائے ہوئے بھوکے پیاسے. ایک دفعہ جب باہر نکلے تو للکارا، میں جعفر تیار کا پوتا ہوں، میں علی کا نواسا ہوں، میں حسین کا بھتیجا ہوں، میں زینب کا دلارا ہوں، میں سیدہ کا لال ہوں. اور وہاں سے تل ملا کے ارزق نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. حضور تاریخوں نے لکھا، یہاں سے علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ بس اس کا بیٹا نکلا صف میں سے، برق سی تلوار چلی اور 2 ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے. دوسرا بیٹا آیا، چاروں بیٹے فنار کیے کہ اتنے میں بغیر اذن لیے ہوئے ملعون خود باپ آ گیا دوڑتا ہوا کہ میرے چاروں بیٹے مار دیے گئے. اس کو یہ وہ پہلوان تھا جس کو 1,000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا. بس اتنا لکھا مختل نے کہ تلواریں فقط ایک ہی دفعہ چلی، ازرق کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. جب ازرق کے 2 ٹکڑے ہوئے، عمر سعد نے حکم دیا کہ گھیر لو دونوں کو، یہ علی کے لال ہیں، یہ سیدہ کے فرزند ہیں. اب ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر. علامہ علی نقل مصاحب اور محمد فرمایا کرتے تھے کہ یہ شہزادے اتنے چھوٹے تھے کہ سب نے حسین کو پکارا. یہ اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے گرتے وقت ماں کو پکارا. چھوٹے بچے ہمیشہ پکارتے ہیں، ماں کو پکارا. ادھر ماں کا پکارنا تھا کہ حسین چلے دوڑے کہ عباس خبر. بس اس حیبت کے اندر ادھر کے گھوڑے ادھر ہوتے رہے، لاش بکوال ہوتی رہی. حسین پہنچے ایک دفعہ، دیکھا ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا جلا تھا. اب آگے دامن کو لیا، ٹکڑوں کو سمیٹا، آسمانی طرف کا اللہ تقبل منا. آہستہ آہستہ چلے کہ زینب کو کس طریقے سے ٹکڑے حوالے کیے جائیں گے. ادھر بہن نے ٹکڑوں کو لیا، اپنے مسلح کے سامنے رکھا. سجدہ شکر میں پہلا سجدہ شکر تھا جو زینب نے بجا لایا، لیکن زینب نے ماتم نہیں کیا. ہم ماتم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم دعائے سیدہ کے، دعائے سیدہ کا موجب اس لیے ماتم کرتے ہیں اس لیے کہ زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا. لیکن ہاں ایک منزل پر خدا کی قسم کہ جب شام سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ، آخری جملہ ہے، آزاد ہو کے مدینہ پہنچی اور عبداللہ ابن جعفر تیار پہچان نہ سکے زینب کو. جوان زینب کو پہچان نہ سکے، چوڑیاں پڑی ہوئی، بال سفید، آواز تبدیل. اور جب محمد حنفیہ نے پہچانوایا تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ شہزادی تھوڑی دیر کے تو گھر چلیے. بہت دن کے بعد زینب در دولت کو جب تشریف لے کر آئیں، ادھر پہنچنا تھا. اللہ مجلس نے علیم عجیب جملہ لکھ دیا مختل کے اندر کہ 2 چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے. بہت دنوں کے بعد زینب کو آنا محمد یاد کرتے بیٹو معاف کر دینا، اپنی ذمہ داری میں مصروف تھی لیکن تم کو بھولی نہیں تھی. یا حسین یا حسین
سر برہنا رین او سر برہنا بازار لا رہی ہے سجاد کو یہ امت